السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب بچے امید کرتی ہوں بہت اچھی ایمان کی حالت میں ہوں گے۔ اچھا، آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حضرت زینب۔ حضرت زینب کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ ویسے تو یہ نام جو ہے، اگر ہم اپنی ماضی کی جو ہے تاریخ دیکھیں تو یہ نام جو ہے وہ کئی متبرک ہستیوں کا رہا ہے، لیکن آج جو اس سبق میں ہم جن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور حضرت حسن حسین کی بہن تھی، یعنی یہ کون تھیں؟ حضرت علی کی دختر تھیں، حضرت علی کی بیٹی تھی، اور جو ہے ان کو مسلمان خواتین میں ایک منفرد اور تاریخ ساز اہمیت یا حیثیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حضرت امام حسین کی شہادت کے موقع پر جو کردار ادا کیا اور بہن کی حیثیت سے جس جرأت کے ساتھ ذمہ داریاں نبھائیں وہ بے مثال ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ہے ان کے بارے میں ابھی آگے کہ حضرت زینب 5 ہجری میں پیدا ہوئی۔ 5 ہجری کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کے 5ویں سال۔ ابھی بمشکل 5-6 برس ہی کی تھیں کہ والدہ ماجدہ حضرت فاطمۃ الزہرا کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، یعنی ابھی بہت ہی چھوٹی تھی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اور جو ہے کیا ہوا، ظاہر ہے ان کی والدہ تھیں تو ان کو بہت زیادہ صدمہ محسوس ہوا، اور وہ کیا ہو گئیں، اب شوخ ہونے کی بجائے، جیسے بچوں میں ایک عموماً شوخی شرارت ہوتی ہے، اس کی جگہ سنجیدگی جو ہے وہ ہو گئی، ان کی ذات کا حصہ بن گئی۔ اب کیا ہوا، والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد بہن بھائیوں کی دیکھ بھال میں اپنے والد حضرت علی کی معاون بن گئی۔ معاون کون ہوتا ہے؟ مددگار ہوتا ہے، معاونت کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ کی شادی حضرت جعفر طیار کے فرزند حضرت عبداللہ سے ہوئی۔ آپ شادی کے بعد بھی حضرت علی کے پاس کوفہ ہی میں مقیم رہیں تاکہ چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش میں حضرت علی کا ہاتھ بٹا سکیں اور اپنے والد کی خدمت بھی کر سکیں۔ اچھا، حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ کہاں؟ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر حضرت زینب جو تھیں وہ اپنے والد ماجد حضرت علی سے بہت متاثر تھیں۔ بہت متاثر کا مطلب ہوتا ہے ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کی خوبیوں سے بہت متاثر تھیں۔ آپ نے حضرت علی سے دلیری اور حق گوئی کی صفات حاصل کی۔ حق گوئی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دلیری کا مطلب ہوتا ہے بہادری، اور حق گوئی کا مطلب ہوتا ہے حق بات کہنا۔ قدرت نے آپ کو انصاف اور جرأت کی گراں قدر خوبیوں اور ورثے میں عطا فرمائی تھیں۔ ورثے میں عطا یعنی کہ آپ کے اندر یہ شروع سے ہی یہ تمام خصوصیات موجود تھیں۔ آپ کو قرآن و حدیث پر بھی عبور حاصل تھا۔ خواتین دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دور دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتیں۔ آپ انہیں دینی مسائل سے آگاہ کرتیں۔ آپ کے اسی علمی مرتبے کی وجہ سے آپ کو عقیلہ بن ہاشم کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ معنی یاد رکھیے گا، بہت اچھے اس کے معنی ہیں، جس کے معنی کیا ہیں؟ ہاشمی خاندان کی عقلمند خاتون۔ حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ حاکم وقت دین کے اصولوں سے ہٹ گیا ہے اور اپنی ذاتی بادشاہت قائم کرنا چاہتا ہے تو آپ نے اسلام کے تحفظ اور دین حق کے استحکام کے لیے کربلا کا سفر اختیار کیا۔ حضرت زینب جانتی تھی کہ راستہ کس قدر پرخطر ہے، یعنی ان کے جو بھائی تھے حضرت امام حسین، وہ کہاں گئے؟ کربلا کے سفر پہ روانہ ہوئے۔ تو اس وقت انہیں یہ اچھا نہیں لگا کہ ان کا بھائی جو ہے وہ تنہا جائے، تو انہوں نے کیا کیا، ان کے ساتھ جو ہے اپنے شوہر سے اجازت لے کر نہ صرف خود امام حسین کے ساتھ روانہ ہوئی بلکہ اپنے دونوں جگر گوشوں کا مطلب ہے اپنے جگر کے ٹکڑوں، یعنی اپنے بچوں اون و محمد کو بھی ہمراہ لے لیا۔ یہ دونوں فرزند اللہ کی راہ میں اپنے عظیم ماموں سے وفاداری کا حق ادا کرتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر سرفراز ہوئے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو 2 بچے ان کے ساتھ چلے یا 2 بیٹے ان کے ساتھ چلے، وہ بھی آخر اس معرکے میں شہادت ہوئی ان کی، ٹھیک ہے۔ حضرت زینب کی یہ قربانی بھی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ حق کے راہ میں آگے بڑھنے والے قدموں کا ساتھ دینا دین کا اہم فریضہ ہے۔ اب کیا ہے، کیا ہوا، کربلا کے سفر پہ گئے، وہاں پہنچے، یہ سب واقعات جو ہے ابھی آپ آگے جب بڑے ہو جائیں گے تو آپ کو زیادہ صحیح سے سمجھ میں آئیں گے۔ وہاں پر جو معرکہ ہوا اس میں کیا ہوا، حضرت امام حسین اور ان کے جانثار ساتھی شہید ہو گئے، اور کون رہ گئے؟ بچے اور خواتین رہ گئیں۔ تو ایسے میں حضرت زینب ہی ان کا سہارا بنی۔ آپ نے اس وقت کمال صبر و استقامت سے کام لیا اور اس لٹے پٹے قافلے کی سالار کی حیثیت سے آپ نے بے مثال قائدانہ صلاحیتوں کا اظہار کیا، ٹھیک ہے۔ قافلے کی سالار یعنی قافلے کی گائیڈ بن گئی، سمجھے، اور قائدانہ صلاحیتوں کا اظہار کیا، یعنی ایک جو شخص گائیڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، ایسے ہی نہیں کوئی شخص اٹھ کے جو ہے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں آپ کا گائیڈ ہوں، ظاہر ہے اس کو راستہ معلوم ہو، اسے بات کرنے کا طریقہ سلیقہ آتا ہو، ٹھیک ہے۔
یہ سب چیزیں، اور وہ بہادر بھی ہو. تو جو ہے اب باقی لیسن جو ہے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو مکمل کریں گے.